نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی اچھی بات کے ساتھ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماں تو آخر ماں ہوتی ہے۔ حضرت بایزید بسطامی کہتے ہیں کہ میں نے اپنی ماں کے آگے ہاتھ جوڑے اور کہا کہ اے امی، میں تجھے راضی کروں کہ رب کو راضی کروں، تو اپنے حق مجھے معاف کر دے، اللہ کو میں خود منا لوں گا۔ ماں نے کہا جاؤ بیٹا، میں اجازت دیتی ہوں، تو نکل گئے۔ جنگلوں میں ذکر و فکر میں لگ گئے، تنہائی میں اسے یاد کرتے رہے، دن رات ذکر کے چراغ روشن رکھے۔ 12 سال گزر گئے حق کی تلاش میں، اللہ کو راضی کرتے رہے، اللہ کو ڈھونڈتے رہے، ذکر میں آنسو بہاتے رہے۔ 12 سال گزرنے کے بعد ایک دن واپس بسطام کے قریب سے گزر رہے تھے کہ اچانک خیال آیا کہ چلتے چلتے ماں کو سلام ہی کر لوں۔ دروازے کو دستک دینے لگے تو اس خیال نے ہاتھ روک دیے کہ ساری زندگی ماں کو کوئی سکھ نہیں دیا، اب دکھ بھی کیوں دوں۔ رات کا ایک پہر بیت چکا ہے، سردیوں کی لمبی راتیں ہیں، ماں بستر میں لیٹی ہوگی، وہ بستر سے نکلے گی، دروازہ کھولے گی، دروازے پہ آئے گی، دروازے کے ساتھ لگ کر بیٹھ کے اس سوچ میں دستک نہیں دی، ایک کونے میں دروازے کے ساتھ لگ کر بیٹھ کے اور ساری رات کاٹ دی، اس خیال سے کہ میری ماں کو تکلیف نہ ہو۔ جب سحری کا وقت ہوا تو اندر سے جو نالی آتی ہے نا دروازے کے، اس نالی سے پانی آیا تو سمجھ گئے کہ میری ماں تہجد کے لیے اٹھی ہے اور وضو کا پانی ہے۔ جلدی سے دروازہ بجایا اور اندر سے آواز آئی بیٹا بایزید، اللہ اکبر، میں ابھی آئی۔ مائیں بیٹوں کی دستک بھی پہچان لیتی ہیں عزیز سامعات، مائیں پہچان لیتی ہیں یہ کس بیٹے کے ہاتھ کا لمس ہے۔ 12 سال بعد آئے، دستک دی، ماں نے کہا ابھی آئی۔ ماں کی نگاہیں تو دروازے کی طرف ہی رہتی ہیں۔ اللہ اکبر، کہتے ہیں کہ ماں نے دروازہ کھولا، 12 سال جنگلوں کی ہاک چھانتے بیت گئی تھی، بڑی گندی صورت تھی، بکھرے ہوئے بال، پھٹے ہوئے کپڑے۔ میری ماں کی جب نگاہ میرے اوپر پڑی تو ان کی آنکھوں سے موٹے موٹے آنسو ٹپکنے لگے، تو اس نے ہاتھ اٹھا کر کہا مالک، میرا بیٹا بایزید تیری طلب میں نکلا تھا، تو نے ابھی تک اس کو اپنا قرب نہیں دیا۔ حضرت بایزید بسطامی کہتے ہیں 12 سال کی ریاستوں سے جو کچھ نہیں ملا تھا وہ ماں کے اٹھے ہوئے ہاتھوں سے مل گیا۔ سبحان اللہ۔ میں نے کہا مالک، میں تجھے کہاں ڈھونڈ رہا تھا اور تو کہاں موجود ہے؟ تو ماں باپ کی رضا، اللہ کی رضا کا دروازہ کھولتی ہے۔ جن لوگوں کے ماں باپ ناراض ہیں نا، اور وہ جا کر پیر صاحب کی خدمت کرتے ہیں اور خدارا ماں کے قدموں کو چوم لو، ماں کی ٹانگیں دباؤ، ان کی خدمت کرو، تمہارے پہلے مرشد ہیں، وہ تمہارے ماں باپ ہیں، ان کو راضی کرو، پھر کسی شیخ کامل کی صحبت میں آنا۔ دیکھو کیسے دل کی بند کھڑکیاں کھلتی ہیں۔ اپنے مرشد کو تم ناراض کر کے آئے ہو اور دوسرے مرشد کو تم منانے آ گئے ہو، تو راستہ یہاں سے ہی ملے گا۔ والدین کو کبھی ناراض نہ کرو، کبھی دکھ نہ دو۔ اگر اولاد نافرمان ہو جائے تو واللہ بلے کچھ نہیں رہے گا۔ جو اولادیں ماں باپ کی نافرمان ہوتی ہیں نا، وہ ہوا میں بھی اڑ لیں، چرخ پہ بھی چلی جائیں، وہ زمین پر ہی گریں گی، وہ ہوا میں اڑ ہی نہیں سکتی۔
کبھی کامیاب نہیں ہو سکتی وہ اولادیں جو ماں باپ کی گستاخ ہیں، بے ادب اور نافرمان ہیں۔ وہی اولادیں سرخرو، کامیاب، کامران اور بامراد ہوتی ہیں جو ماں باپ کی فرما بردار ہوتی ہیں، خدمت کرتی ہیں اور ان کی دعائیں لیتی ہیں۔ وہ مجھے ایک واقعہ یاد آ گیا کہ ایک بچہ تھا، اپنے ماں باپ کے پاؤں دبا رہا تھا اور باقی سارے بچے ان کے ولاد کیے ہوئے تھے۔ کوئی کینیڈا گیا ہوا ہے، کوئی برے اعظم کہیں، کوئی دوسرے برے اعظم، کوئی تیسرے برے اعظم۔ تو کوئی دوست آ گیا ان سے ملنے کے لیے، آ کے سلام دعا کی اور کہا کہ اس نکمے کو بھی کہیں بھیج دو، اسے بھی کہیں امریکہ، کوئی یورپ بھیج دو، بڑے بڑے کاروبار کرے، اس نکمے کو یہاں کیوں رکھا ہوا؟ تو باپ نے جواب دیا کہ یہ نکمہ ہی تو میرے کام آتا ہے۔ اور وہی اولادیں خوش نصیب ہوتی ہیں جو والدین کی خدمت کر کے، حسن سلوک کر کے، ان کی زندگیوں میں انہیں راضی کر کے جنت اپنے نام لگوا لیتی ہیں، کیونکہ والدین کی رضا میں ہی اللہ کی رضا ہے۔ جب والدین ہم سے راضی ہو جائیں تو اللہ بھی ہم سے راضی ہو جائے گا۔ عزیز سامعین، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کرتی ہوں کہ اللہ ہم سب سے راضی ہو کے ہمیں جنتوں میں گھر دے، جہاں رہیں خوش رہیں، جو بھی کام کریں اس میں آپ کو ڈھیروں ڈھیر کامیابی حاصل ہو، کامیابی ہم سب کے قدم چومے۔ اس دعا کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔